استغفار کے صیغے انشاءاللہ دعائیں تلاوت ہوں گی. آپ حضرات جو آمین کہتے رہیں. اس کے بعد باقی اجتماعی اعمال ہوں گے. تو پہلا اجتماعی عمل جو ظہر کے بعد کا استغفار کی تلاوت ہے. تو آج جو ہے استغفار 41 نمبر کا استغفار ہے، اور استغفار سے مقصود اللہ کی مغفرت طلب کرنا ہے، اور ایسے ایسے گناہ جس کو ہم پہچانتے اور جانتے بھی نہیں ہیں، اللہ کے ہاں وہ گناہ ہیں، ہم ہر طرح کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور یہ میری کتاب الاستغفار میں سے الحمدللہ 41واں استغفار. گناہ کو گناہ سمجھنے اور دل میں چھپائے جانے والے گناہ. اللہم انا نستغفرک لکل ذنب فہمناہ وسمتنا عنہ حیاء منک عند ذکرہ او کتمناہ فی صدرنا وعلمتہ منا فانک تعلم السر واخفی. اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے تمام ایسے گناہوں کی کہ ہم ان کا گناہ ہونا سمجھ چکے تھے، لیکن ہم آپ سے خاموش تھے، خاموش ہو گئے آپ سے شرماتے ہوئے، اور اس کی یاد آنے کے وقت یعنی یاد آنے پر شرم کے مارے اس کی معافی نہیں مانگی، یا ہم نے ان کو اپنے دل میں چھپایا اور آپ نے ہم سے اس کو جان لیا. اس لیے کہ بے شک آپ جانتے ہیں چپکے سے کہی ہوئی بات کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات کو، یعنی جو ابھی دل میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں. تو وہ کہ اللہ ایسا گناہ تو چھپا ہوا، اللہ آپ جانتے ہیں، ہمیں اس گناہ کی معافی چاہتے ہیں. تو گویا کہ اس قسم کے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. نمبر 42، نفرتیں پیدا کرنے اور تنگ دستی لانے والے گناہ. نفرتیں پیدا کرنے اور تنگ دستی لانے والے گناہ. اللہم انا نستغفرک لکل ذنب یدعو الی الکفر ویطیل الفکر ویورث الفقر ویجب العسر ویصد عن الخیر ویہتک الستر ویمنع الیسر. اے اللہ، ایسے گناہ جو کفر کی طرف دعوت دیتے ہیں اور فکر کو دراز کرتے ہیں، یعنی لمبی فکر میں ڈال دیتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، تنگ دستی کھینچ لاتے ہیں، ان گناہوں کی نحوست خیر و بھلائی سے روکتی ہے اور پردہ دری کا جو ہے سبب بن جاتی ہے، آسانی کو روکتی ہے. الہی، ان سب گناہوں کی ہم مغفرت آپ سے طلب کرتے ہیں، آپ ہمارے یہ سارے گناہ معاف کر دیجئے. تو گویا کہ اس قسم کے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. نمبر 43، اعمال کو عیبدار کرنے اور موت کو قریب کرنے والے گناہ. اللہم انا نستغفرک لکل ذنب یدنی الآجال ویقطع الاعمال ویشین الاعمال. اے اللہ، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے تمام ایسے گناہوں کی جو موتوں کو قریب کر دیں. آجال، موتوں کو قریب کر دیں، وہ امیدوں کو اور آس کو توڑ دیں. اعمال یعنی عمل، تو امیدوں کو توڑ دیں، اور اعمال کو عیبدار کر دیں. اعمال یعنی عملوں کو عیبدار کر دیں. ایسے گناہوں کی بھی یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری یہ گناہ بھی معاف کر دیجئے. 44، اللہ کے وعدے سے محروم کرنے اور غیر نازل کرنے والے گناہ. اللہم انا نستغفرک لکل ذنب لا ینال بہ عہدک ولا یؤمن معہ غضبک ولا تنزل بہ رحمتک ولا تدوم معنا نعمتک. اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کی وجہ سے آپ کا وعدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ہوتے ہوئے آپ کے قہر سے بے فکری حاصل نہیں کی جا سکتی، اور اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے نہ ہی آپ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کی نعمت ہمارے ساتھ ہمیشہ رہ سکتی ہے. یا اللہ، اس قسم کی گناہوں کی بھی ہم معافی مانگتے ہیں. 45، اللہ کی یاد بھلا دینے اور غافل کرنے والے گناہ. اللہم انا نستغفرک لکل ذنب یورث النسیان لذکرک ویعقب الغفلۃ عن تحذیرک. اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر اس گناہ کی جو آپ کی یاد کو بھلا دینے کا سبب ہے، جو آپ کی یاد بھلا دینے کا سبب ہے. ایسے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں. یا اس گناہ کی نحوست اپنے پیچھے آپ کی وعید اور ڈراوے سے غفلت لاتی ہے. وعید سے غفلت لاتی ہے، ڈراوے سے غفلت لاتی ہے. انسان اللہ کے ڈراوے سے ڈرتا نہیں، غافل رہتا ہے. یا اللہ، ایسے گناہوں کی بھی ہم معافی چاہتے ہیں. نمبر 46، غیر اللہ کے خوف سے کیے جانے والے گناہ. اللہم انا نستغفرک لکل ذنب حملنا علیہ الخوف من غیرک ودعانا الی التضرع لأحد من خلقک او استمالنا الی الطمع فیما عند غیرک فآثرنا طاعته فی معصیتک استجلابا لما فی یدیہ ونحن نعلم بحاجتنا الیک کما لا غنی لنا عنک.
اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس پر ہمیں آپ کے غیر کے خوف نے آمادہ کر لیا، غیر کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھے، اور اس ڈرنے نے ہمیں آپ کی مخلوق میں سے کسی کے سامنے زاری عاجزی کرنے کی دعوت دی، یا اس نے ہمیں مائل کر دیا للچائی ہوئی نگاہوں کے ساتھ ان چیزوں کی طرف جو آپ کے غیر کے پاس ہیں، اس لالچ کی بنا پر جو کچھ آپ ہی کا دیا ہوا ان کے پاس ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ اس کی وجہ سے ہم نے آپ کی فرمان برداری پر آپ کی نافرمانی کو ترجیح دی، یہ وہ وجوہات بنی کہ ہم نے نافرمانی کر دی، حالانکہ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم آپ ہی کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف کر دے، تو گویا کہ اس قسم کی گناہوں کی بھی معافی مانگ رہا ہے۔ نمبر 47، جان بوجھ کر یا غلطی سے کیے جانے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب جرى به قلمک واحاط به علمک، علمک فینا وعلینا الى آخر امورنا ولجمیع ذنوبنا کلیها اولها وآخرها عمدها وخطئها قلیلها وکثیرها صغیرها وکبیرها دقیقها وجلیلها قدیمها وحدیثها سرها وجہرها وعلانیتها ولما نحن مذنبون فی جمیع امورنا۔ اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کے بارے میں آپ کا قلم چل چکا ہے، جس کے بارے میں آپ کا قلم چل چکا ہے، آپ کا علم محیط ہو چکا ہے، ہماری آخری عمر تک ہم سے سرزد ہونے والے ظاہری گناہ اور باطنی گناہوں کے بارے میں آپ کا قلم چل چکا، آپ کے علم میں آ چکی گناہوں نے بارے میں ہمارے تمام گناہوں کی اول سے لے کر آخر تک کی جان بوجھ کر غلطی سے کیے ہوئے کم اور زیادہ کی، چھوٹے اور بڑے کی، معمولی اور بھاری گناہوں کی، پرانے نئے گناہوں کی، جو گناہ اعلان ہو ان کی، اور ان گناہوں کی ہم معافی چاہتے ہیں جو ہم کرنے والے ہیں اپنی تمام عمر میں، جو آپ کے علم میں کیا وہ گناہ کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم پیشی ایڈوانس میں ان ایڈوانس یا اللہ اس کی معافی چاہتے ہیں، یا اللہ گناہ ہمارے معاف کر دیجیے۔ 48، اللہ کی عافیت اور نعمت کی وجہ سے کیے جانے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب ارتکبناہ بشمول عافیتک او تمکننا منہ بفضل نعمتک وتقوینا به علی دفع نقمتک عنا۔ اے اللہ معافی مانگتے ہیں ہر ایسے گناہ کی جس کا ہم نے ارتکاب کیا آپ کی عافیت کے عام ہونے کی وجہ سے، یا ہم نے قدرت پائی اس گناہ پر آپ کی نعمت کے فضل کی وجہ سے، یا اس گناہ پر ہماری ہمت بندھی اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی ناراضگی ہم سے دور رکھی، ناراضگی ظاہر نہیں کی تو ہم گناہ کرتے رہ گئے۔ یا اللہ ہم ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ 49، اور رخصت و آسانی اور لالچ کی وجہ سے کیے جانے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب دعانا الیہ الرخص او الحرص فرغبنا فیہ وحللنا لنفسنا ما هو محرم عندک۔ اے اللہ ہم مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کی طرف ہمیں بلایا، اور رخصتوں یعنی سفر میں روزہ نہ رکھنا، نکاح کی نیت سے نامحرم کو دیکھنا، رخصتوں نے ہمیں بلایا، یا لالچ نے ہم کو لالچ نے تو ہم آمادہ ہو، لالچ نے ہم نے آمادہ کر دیا اس گناہ کے کرنے پر، تو گویا کہ رخصتوں نے جو ہے وہ ہمیں بلایا، یا لالچ نے جو اس کی طرف ہمیں آمادہ کر دیا اس گناہ کے کرنے پر، اور ہم نے حلال ٹھہرا لیا اپنے نفس کے لیے اس چیز کو جو آپ کے نزدیک حرام تھی، حرام کو حلال سمجھ لیا۔ یا اللہ اس گناہ سے بھی معافی چاہتے ہیں۔ نمبر 50، مطلقاً گناہوں سے معافی، ہر قسم کے گناہوں سے مطلقاً معافی۔ نستغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفارا یزید فی کل طرفۃ عین وتحریکۃ نفس مئۃ الف ضعف یدوم ما دوام اللہ ویبقى ما بقاء اللہ الذی لا فنا ولا زوال وانتقال لملکہ ابد العابدین ودہر الداہرین سرمدا فی سرمد استجب باللہ بجاہ امام الانبیاء خیر الورا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وسائر اخوانہ من الانبیاء والمرسلین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم خدا تعالی برتر سے معافی مانگتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
جو سدا زندہ رہنے والا ہے، ہر چیز کو درست و قائم رکھنے والا ہے، اور ہم اس کی جناب میں توبہ کرتے ہیں اور ایسی مغفرت طلب کرتے ہیں جو ہر پل چپکنے میں اور ہر سانس کی حرکت میں لاکھوں لاکھوں اور اس کی بھی دگنی چگنی معافی چاہتے ہیں، ایسی معافی جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ رہنے کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، جو اللہ کے باقی رہنے کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گی، ایسا اللہ جس کو فنا نہیں، وہ اللہ جس کو زوال نہیں، جس کی بادشاہی تبدیل نہیں ہوتی، عبد الآباد، دہر در دہر در دہر، ہمیشہ در ہمیشہ اس کی ذات باقی رہے گی۔ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیجئے امام الانبیاء خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجاہت و شان کے وسیلے سے، محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے یا اللہ ہماری یہ دعا کو قبول فرما لیجئے۔ صلاۃ و سلام ہو ان پر، ان کی آل پر، ان کے تمام بھائیوں یعنی نبیوں اور رسولوں پر۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرۃ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں تک یہ 50 استغفار ہو گئے ہیں، اور یہ 50 استغفار اس لیے میں نے رکھے کہ چونکہ سورۃ توبہ میں وہ 3 صحابہ اکرام کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے 50 دن کے بعد قبول کی، تو چونکہ 50 کا عدد جو ہے توبہ کے قبول ہونے میں مؤثر ہوا، تو وہاں 50 دن تو 50 کا عدد وہاں متعین کیا، تو میں نے یہاں صیغے بھی جو ہے یہ 50 استغفار کے نام سے گیا کہ 50 صیغے یہاں پہ جمع کیے، جیسے چہلے درود ہوتا ہے، چہلے ربنا، ایسے 50 استغفار یعنی 50 صیغے، کیونکہ 50 کے عدد کو معافی اور توبہ کے اندر کے دخل تھا، تو نیک فعال کے لیے میں نے 50 صیغے جو استغفار کے یہ جمع کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے بخشی کا فیصلہ فرما دے۔ اب جو زور کی نماز کی دعا کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ بھی ہم نے ظہر کی نماز ادا کی ہے، یا اللہ ہماری ظہر کی نماز کو قبول و منظور فرما، اس کے پورے انوارات ہمیں عطا فرما، اس کے ثمرات سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ظاہری باطنی برکت و دولتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ آپ لطیف اور کریم ہیں، یا اللہ اپنے لطف و کرم ہم پر نازل فرما، یا اللہ وارد فرما، یا اللہ ہمیں، ہمارے بیوی بچوں کو، ہماری نسلوں کی نسلوں کو یا اللہ نفس و شیطان کی شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بھی حاضرین و ناظرین معتکفین مریدین دنیا بھر کے اندر بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ 50 صیغے ہم نے جو ہے استغفار کی تلاوت کی ہیں، یا اللہ بس 50 کے بعد ہم سب کی توبہ قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، یا اللہ اب ہم سب کی توبہ قبول فرما، اس لیے کہ 50 کے عدد کے بعد یہ توبہ کا قبولیت یقینی ہونا خود قرآن کریم میں نص قطعی موجود ہے۔ یا اللہ صحابہ اکرام کی توبہ آپ نے 50 دن کے بعد قبول کر لی، تو اس لیے اللہ ہم نے 50 کے عدد کو نیک فعال کے لیے متعین کیا۔ یا اللہ بس آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم پر خصوص رحمت نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ درس ہوگا تبلیغ دین کا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اجتماعی عمل میں سے اگلا عمل جو ہے تبلیغ دین کا درس ہے، تو اس لیے آپ حضرات جو متوجہ رہیں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاربعین، اس کا یہ ترجمہ جو تبلیغ دین کے عنوان سے اس کی 5ویں اصل پر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ بخل اور محبت مال کا بیان۔ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے روحانی جو امراض ہیں ان کو جمع کیا ہے، اور روحانی امراض میں سے ایک جو ہے 5واں جو ہے مرض ہے وہ بخل، مال کی محبت کی وجہ سے انسان بخیل ہو جاتا ہے، اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ فرماتے بخل بھی ایک بڑا مہلک مرض ہے، بخل بھی ایک بڑا مہلک مرض ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں بخل کرتے ہیں وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کے لیے نہایت برا ہے، کیونکہ جس میں بخل کریں گے اس کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اگر بخل کر کے جو مال بچا کے بیٹھے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے یہ خطرناک بات ہے، یہ بخل کر کے مال جمع کرنا ان کے لیے نافع نہیں بلکہ الٹا ان کی گردن میں آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ بخل سے کہ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا، پہلی امتوں نے بخل کیا، اس بخل کی وجہ سے وہ ماری گئی، اسے تم لوگ بخل نہ کرنا۔ بس مسلمان کو شان نہیں کہ بخل کرے اور جہنم میں جائے۔ اور چونکہ بخل در حقیقت مال کی محبت ہے،
اور مال کی محبت قلب کو دنیا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، جس سے اللہ کی محبت کا علاقہ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کی کیفیت اللہ نے ایسی رکھی، اس میں ایک ہی محبت سماتی ہے، ایک ہی محبت سماتی ہے۔ تو مال کی محبت یعنی دنیا کی محبت رکھو یا خالق دنیا کی محبت رکھو، تو لہٰذا فرمایا کہ دنیا کی محبت اگر اس میں رکھ لی تو پھر اللہ کی محبت کا رشتہ جو کمزور ہو جائے گا، اور یہ خطرناک بات ہے۔ اور بخیل مرتے وقت حسد بری نظروں سے اپنا جمع کیا ہوا مال دیکھتا ہے جو اس کو محبوب ہے، اور جبرن و قہرن آخرت کا سفر کرتا ہے، یعنی چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اس کی حالت تو